مدرسہ عربیہ تجوید القرآن زینت کالونی اشرف نگر آزاد پور روڈ گلبرگہ میں شعبہ حفظ کے طالب علم محمد بلال ولد امام صاحب رٹکل تعلقہ چنچولی ضلع گلبرگہ نے ایک نشست میں مکمل قرآن مجید سنانے کا ریکارڈ بنایا ہے۔ 15 گھنٹوں کے وقفے میں محمد بلال قرآن مجید کا دور کر کے حافظ قرآن بن گئے۔ 2 اساتذہ کرام مولانا حافظ ابراہیم شعیبی اور مولانا حافظ عبداللہ صاحب رشادی تیمہ پور نے حافظ محمد بلال سے قرآن مجید کے مکمل 30 پارے سماعت کیے۔ سماعت قرآن کی آخری نشست میں مولانا محمد غوث الدین صاحب قاسمی، مولانا شفیق احمد قاسمی، عزیز اللہ سرمست سینئر صحافی انجینئر ابو سفیان نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ حافظ محمد بلال نے سماعت قرآن کی آخری نشست میں قرآن مجید کے آخری 3 پارے زائد از 1.5 گھنٹے میں سنائے۔ مولانا محمد غوث الدین قاسمی نے اس بات پر اظہار مسرت کیا کہ حافظ محمد بلال نے بغیر رکے نہایت روانی کے ساتھ قرآن مجید سنایا اور ان سے کہیں کوئی بھول نہیں ہوئی۔ مولانا محمد غوث الدین قاسمی نے حافظ محمد بلال کی حفظ قرآن کی یادداشت کو سراہتے ہوئے کہا کہ حافظ محمد بلال نے نہایت کم عمری میں قرآن مجید کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مولانا شفیق احمد قاسمی نے مدرسہ عربیہ تجوید القرآن گلبرگہ کے تعلیمی معیار، اساتذہ کی محنت اور مدرسہ عربیہ تجوید القرآن گلبرگہ کو ترقی دینے کے لیے مولانا نذیر احمد رشادی بانی و محتمم کی غیر معمولی مساعی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست نے کہا کہ حافظ محمد بلال نے تلاوت قرآن کے دوران متشابہات کا بھرپور خیال رکھا اور حفظ کی بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ عزیز اللہ سرمست نے مولانا نذیر احمد رشادی، تمام اساتذہ اور حافظ محمد بلال ان کے والدین کو تکمیل حفظ قرآن کے لیے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر مولانا نذیر احمد رشادی نے کہا کہ مدرسہ عربیہ تجوید القرآن گلبرگہ میں حفظ قرآن کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ یادداشت کو مستحکم بنانے اور قرآن مجید حفظ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے، قرآن مجید کے حفظ کرنے میں دلچسپی اور دلجوئی پیدا کرنے کے لیے مسلسل مشق اور تجربات کروائے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے 5 پاروں، 10 پاروں، 20 پاروں اور 30 پاروں کی ایک ہی نشست میں سماعت کرنے کا نظم بنایا گیا ہے۔ مولانا نذیر احمد رشادی نے مزید بتایا کہ حفاظ کو تراویح میں قرآن مجید سنانے کے لیے خصوصی تربیت دی جا رہی ہے اور ان میں مکمل خود اعتمادی پیدا کرنے کی مسلسل مشق کروائی جا رہی ہے۔ حافظ محمد بلال کے ایک ہی نشست میں قرآن مجید سنانے کا ریکارڈ بنانے پر ان کی شال پوشی کی گئی۔ مولانا نذیر احمد رشادی اور انجینئر ابو سفیان نے اپنی جانب سے نقد انعامات دیتے ہوئے حافظ محمد بلال کی حوصلہ افزائی کی۔ کیونکہ ایک بچے کی کامیابی نہیں ہے، یہ ادارے کی کامیابی ہے۔ ایک بچے کی کامیابی نہیں بلکہ اساتذہ کی کامیابی ہے، ذمہ داروں کی کامیابی ہے۔ بہت خوشی اور مسرت ہوئی مجھے سن کر۔ بچہ نے لگاتار ایسے ہی پڑھتا رہا۔ جہاں پر بھی بچہ اگر اٹک بھی جائے تو اس کو ایسی مشکل پیش نہیں آئی کہ اس کو دوبارہ لقمہ دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جہاں بھی بچہ باضابطہ صفحہ بولتے ہوئے بچہ جو پڑھا ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، بس اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ کل اللہ کہیں گے بچے کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ پڑھتے ہوئے جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتے ہوئے جا۔ الحمدللہ میں بڑا خوش ہوا یہاں پر آ کر۔ آج یہ ہمارے ذمہ دار مدرسے کے اور باہر سے بھی آئے ہوئے ذمہ دار ہیں،
बस खुशी का मैंने इजहार भी किया। अब दुआ भी देता हूँ अल्लाह ताला इस बच्चे पर जो असातिज़ा मेहनत किए, जो ज़िम्मेदार मेहनत किए हैं, अल्लाह करे कि मौत तक इस बच्चे को कुरान याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। बिलाल अहमद कहा जाता था। आज उन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद तकरीबन 15-12 घंटे में मुख्तलिफ असातिज़ा के पास सुनाकर हाफिज़ बिलाल का लक़ब इन्होंने हासिल किए। ये इनके लिए, इनके वालिदैन और इनके अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए बड़ी ही मुबारकबाद है। इसी के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के दिन ताज पहनाएंगे और कई ख़ानदान के अफराद का इनकी सिफारिश पर बख्शिश फरमाएंगे। तो ये मदरसे के असातिज़ा के लिए और मदरसे के मावीनीन के लिए और ज़िम्मेदारान के लिए बड़ी ही अजर व सवाब का ज़रिया है। और हम तकरीबन 27वें पारे से पूरा मुकम्मल 30 पारे तक 3 बजे से सुनने का मौका मिला। लेकिन ये मामूली बात नहीं है कि सफ़े के साथ शुरू करना, जैसा उस्ताद सफ़ा कह रहे हैं कि 221 सफ़ा नंबर, 322 सफ़ा नंबर, बेहतरीन अंदाज में तजवीद और कवालीन और तरतीब के साथ इन्होंने जो पढ़ा, मेरे ज़िंदगी और 50 साल ज़िंदगी के अंदर पहली बार ऐसा सुनने का मुझे मौका मिला। मैं दिल के गहराई से इन असातिज़ा को, इन तलबा को और ज़िम्मेदारान मदरसे को और मदरसे के मुहक्किम साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और तालीम के अंदर इस तरीके की अल्हम्दुलिल्लाह पुख्तगी अगर इन तलबा की आएंगी तो ये हमारे मदरसे की नेकनामी और हमारी नजात का ज़रिया बनता है। अल्लाह मुझे और आपको इस कहनी और सुनी से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ज़ाहिद 3 घंटों से हम यहाँ हिफ्ज़ कुरान का मुज़ाहरा सुन रहे थे। मौलाना शफीक अहमद काज़मी साहब ने बहुत सही बात कही कि अब बिलाल जो है हाफिज़ बिलाल बन चुके हैं। मैं उनको अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही तमाम असातिज़ा को ख़ास तौर पर मदरसा तजवीदुल कुरान के बानी मोहतमिम मौलाना नज़ीर अहमद रशादी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन मुझे यहाँ आने का इत्तेफाक होता है तो हर बार एक नई बात, नया तजुर्बा मेरे सामने आता है। आज का भी एक तजुर्बा बिल्कुल नया था और 15 घंटों में एक ही नशिस्त में एक मुकम्मल कुरान सुनाया गया। ये बहुत ही काबिल बरकबाद है और यहाँ के तालीमी मेयार का इससे अंदाज़ा होता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मदरसा तजवीदुल कुरान की नेकनामी न सिर्फ गुलबर्गा बल्कि पूरे शहर में बल्कि पूरे मुल्क में आम होगी। और यहाँ के असातिज़ा बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और ख़ुद मौलाना नज़ीर अहमद रशादी साहब भी दिन रात मदरसे पर तवज्जो करते रहते हैं। हालांकि वो कई तंजीमों से जुड़े हुए हैं, ख़ासतौर पर मिंबर मेहराब फाउंडेशन के लिए आप काफ़ी वक्त दे रहे हैं, उसके साथ मदरसे पर भी आपकी पूरी तवज्जो है। तो गुलबर्गा में जितने भी मदारिस चलाए जा रहे हैं उनकी अपनी कारकर्दगी एक तरफ है और इस मदरसे की कारकर्दगी, ख़ास तौर पर मुझे शोबे हिफ्ज़ की कारकर्दगी से मैं बेहद मुतासिर रहा हूँ। इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है कि हमारे इदारे हाजा के तालिबे इल्म मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद इमाम साहब रटकल, एक देहात का तालिबे इल्म, कुरान मजीद के हिफ्ज़ से मालामाल होकर एक नशिस्त में तकरीबन 15 घंटे लगे हैं। 2 असातिज़ा मुसलसल इनके साथ रहे, बिलखुसूस हमारे हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब शोएबी और नौ फारिग मौलाना अब्दुल्ला साहब रशादी तिम्मापुर, ये कल ही से मुसलसल लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 4-5 पारे तमामी मेहमानों के सामने इन्होंने सुनाने की सआदत हासिल की। इन सब का तहे दिल से मशकूर व ममनून हो। बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं
اور دیگر طلباء کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح جب میں فجر کے بعد آیا باہر بیٹھا ان طلباء کے اندر بھی ایک ذوق پیدا ہو رہا. ہم یہی چاہ رہے تھے کہ ایک طالب علم کے ذریعے سے دوسرے طلباء کے اندر بھی ذوق پیدا ہو اور یہ سب تعمیرات اور یہ نظام یہ سب یہیں رہ جائے گا ہمارے ساتھ. ابھی حضرت جو بتا رہے تھے یہ چیز کام آنے والی ہے کہ ایک طالب علم کی کامیابی سارے ادارے کے ماہرین اساتذہ کی بخشش کا ذریعہ ہے. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Surah number 556. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا رأيتم تعجبك أجسامهم يقولون تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم ونعتوا فاحذرهم قاتلهم الله ترة من الدين مسومة عند ربك للمسرفين. الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. مدرسہ عربیہ تجوید القرآن میں ایک طالب علم حافظ محمد بلال سلمہ ولد محمد امام صاحب جو رٹکل کے رہنے والے ہیں ہمارے یہاں یہ حفظ کیے. الحمدللہ ایک بیٹھک میں تقریباً 15 گھنٹے میں انہوں نے قرآن مجید مکمل سنایا. ہمارے یہاں آج مہمانوں کی آمد تھی. حضرت مولانا غوث الدین صاحب قاسمی، حضرت مولانا شفیق صاحب قاسمی اور علی جناب سینئر صحافی عزیز اللہ سرمد صاحب دامت برکاتہم اور ابو سفیان صاحب انجینئر، کئی ایک والدین سرپرستان الحمدللہ اس موقع پر حاضر تھے اور سب کے سامنے الحمدللہ اس طالب علم نے بلا جھجک اور قرآن مجید کو بہت ہی پیارے انداز سے ایک بیٹھک میں مکمل کیا ہے. اور ہمارا تجوید القرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ طلباء کے اندر تعلیم کا معیار لایا جائے. اسی لیے الحمدللہ ہم لوگ طلباء کو صفحہ نمبر کے ساتھ میں قرآن مجید کے یاد کرنے کی ایک نئی ترتیب بنائے ہیں. آپ ہمارے حفظ کے طلباء کو کوئی بھی صفحہ نمبر پوچھیں گے تو وہ پڑھنا شروع کریں گے اور جب آیت بولیں گے تو وہ جو ہے نا پارہ اور منزل اور صورت پوری چیزیں الحمدللہ وہ بتانا شروع کریں گے. یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بچے جو والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں وہ ایسے معیار کو چاہ رہے ہیں کہ جو بالکل اونچا معیار ہو، جو قرآن مجید کو جیسے پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھا جائے. الحمدللہ اس کی کوششیں ہمارے مدرسے میں جاری ہیں. یہ ایک نیا انداز ہے. مولانا غیاث صاحب رشادی کی جو ہے نا فکریں اور ان کی دعائیں ہمارے ادارے کے ساتھ ہیں. الحمدللہ ہمارے اساتذہ دن رات اس نئی فکر اور نئی سوچ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ طلباء قرآن مجید میں جو ہے اچھی سی جو ہے نا مہارت حاصل کریں اور دوسری طرف ان کو 10 تک عصری تعلیم کا بھی معیاری انتظام کیا گیا ہے تاکہ یہ دین اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ میں یہ بچے آگے بڑھ سکیں. الحمدللہ آج کا دن انتہائی مبارک رہا اور ہمارے ایک طالب علم نے قرآن مجید کو ایک بیٹھک میں مکمل سنایا. میں طالب علم کو، ان کے سرپرستان کو، اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے ہمارے اساتذہ بھی اور تمام جو ہے پورا اسٹاف اسی طرح کی محنت کو جاری رکھے گا اور ہمارا ادارے کا ہر طالب علم معیار سے معیار بنے، اس کی ہماری کوشش ہے.